اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت پروگرام احکام شریعت اور طہارت و غسل سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حضوری حاصل ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض صورتوں میں غسل کرنا ہم پر فرض و واجب ہو جاتا ہے اور اس کے 5 اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے. ایک تو حیض کا ختم ہونا، دوسرا نفاس کا ختم ہو جانا، تیسرا بسا اوقات سوتے میں احتلام ہو جاتا ہے تو پھر انسان صبح اس کے اوپر غسل واجب ہے. اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ جب انسان صبح اٹھے اور اپنے کپڑوں پر نشانات موجود پائے تو غسل لازم ہوگا. اگر صرف بالفرض ڈسچارجنگ یاد ہے یا یہ خواب وغیرہ کوئی یاد ہے لیکن صبح اٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانات وغیرہ نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا. چوتھا ہوتا ہے تعلق زوجین قائم کرنا، وہ چاہے ہسبینڈ وائف ہوں یا کیسا بھی حلال ہو یا حرامیوں کہہ لیں، دونوں صورتوں میں اس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انسان کے جسم سے، انسان کے اندر سے جو ڈسچارجنگ ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ شہوت کے ساتھ ہو، چاہے مرد کے ہے چاہے عورت کے، تو یہ بھی غسل کے وجوب کا سبب بنتی ہے. 5 اسباب آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے اور پھر ہم اس پر آئے تھے کہ غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے. اس ترتیب کو ذکر کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ اتنی بات آپ کو ذکر کر دی تھی کہ جب آپ غسل کرنے لگے تو اس سے پہلے کلی کر لیں، یعنی واش روم میں جانے سے پہلے، باتھ روم میں جانے سے پہلے کلی کر لیں کہ تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باتھ روم میں داخل ہونا بلا کراہت ممکن ہو سکے. کیونکہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے اس وقت اذکار الہیہ کر تو سکتا ہے لیکن بغیر کلی کیے کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. تو بہتر ہے کلی کرنے کے بعد پھر آپ باتھ روم میں داخل ہوں اور الٹا قدم اندر رکھیں. اور آپ کو سمجھایا تھا کہ غسل مکمل ہونے یا پاکی حاصل کرنے کا تعلق زبان سے کلمے پڑھنے سے نہیں ہے. یہ بیچارے عوام کا خیال ہے، بعض جہلاء کا خیال ہے کہ جب تک انسان کلمہ نہیں پڑھ لیتا پاک نہیں ہوتا. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. غسل کے 3 فرائض آپ مکمل کر لیں تو بس آپ پاک ہو گئے. اور 3 فرض آپ کو بتائے تھے. نمبر 1 کلی کرنا جس میں غرغرہ شامل ہے. نمبر 2 ناک میں پانی اوپر کو چڑھانا، کم از کم اس سخت ہڈی تک پانی پہنچ جائے. اور تیسرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم 1 بار پانی کا بہانا. یہ 3 فرض ہوتے ہیں. آپ زبان بند رکھیں، 3 فرض پورے کریں، غسل مکمل ہو جائے گا. اور آپ لاکھ کلمے پڑھتے رہیں لیکن آپ یہ 3 فرض پورے نہ کریں، آپ ناپاک ہی رہیں گے. اس لیے جو شریعت نے اصول بتایا وہ یہی ہے کہ غسل پانی کے ذریعے غسل مکمل ہونے یا پاکی حاصل ہونے کا تعلق کلمے پڑھنے سے ہے ہی نہیں، پانی کے بہانے سے ہے اور پانی کو حصہ بدن تک پہنچانے سے ہے. واش روم میں جانے کے بعد کسی قسم کا ذکر الہی نہ کریں کیونکہ وہ مناسب مقام نہیں ہوتا. پھر جب آپ کپڑے اتاریں اس کے بعد تو بدرجہ اولا نہ کریں کہ جب انسان ستر کھولتا ہے تو فرشتے شرم و حیا کی بنا پر چلے جاتے ہیں، کلام کرتا ہے تو دوبارہ لوٹ آتے ہیں اور اس سے ان کو کوفت ہوتی ہے. ہاں از حد ضروری کوئی مسئلہ ہو کہ آپ کو کہنا ہے تو پھر یہ کس حالت میں انسان کہہ سکتا ہے، وہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے. لیکن بلا عذر، بغیر کسی مجبوری کے، جیسے بعض نادان واش روم میں جانے کے بعد گانے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں اور یا کوئی اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان ستر کھول لیتا ہے اس وقت کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا، پیٹھ کرنا، دونوں ناجائز ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس طرح کھڑے ہوں کہ مثال کے طور پہ کعبۃ اللہ آپ کے اس طرف ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو رخ ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو. یعنی کعبۃ اللہ کی سمت آپ کا سیدھا کندھا ہو یا الٹا کندھا ہو، آپ کا رخ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پشت نہیں ہونی چاہیے ورنہ گناہ ہے. اگر آپ کا باتھ روم ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے شاور لگوایا ہوا ہے، اس شاور کی طرف رخ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے پھر آپ نہائیں گے تو مناسب نہیں ہے، ناجائز ہے. آپ یا تو پھر بالٹی بھر کر اس طرح رکھیں کہ جیسے آپ کے سامنے کعبہ ہے تو اس طرف رخ کر کے نہائیں، اور یا پھر ٹیڑھا کھڑا ہو کر نہائیں کسی سیٹنگ کے ساتھ. بہرحال آپ کا رخ یا پشت کعبۃ اللہ کی سمت نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ غسل کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے یا غسل اتارنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے. ہاں نیت ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور فقہائے احناف کے نزدیک اس کی اصل عبارت یوں بنے گی اگر محذوفات نکال لیں تو ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ثواب سے مراد ہے اخروی بدلہ، تو گویا کہ اخروی بدلے کا دار و مدار نیت پر ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ پانی بالذات
فی نفسہ بذات خود بغیر کسی واسطے کے پاک کرنے والا ہے، لہٰذا اس میں آپ نیت کریں نہ کریں یا پاک کر دے گا۔ لیکن نیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہمارا غسل کرنا عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آخرت میں اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور بغیر نیت کے اگر غسل کر لیا غسل اتر جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ فقہاء احناف کے نزدیک غسل سے پہلے یا وضو سے پہلے بھی نیت کرنا یہ صرف اور صرف حصول ثواب کے لیے ہے، اخروی انعام حاصل کرنے کے لیے ہے، حقیقتاً پاکی حاصل کرنے سے اس کا تعلق نہیں، پاکی تو پانی کے استعمال سے حاصل ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کر لی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور ابھی میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ باتھ روم میں آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، لہذا جیسے ہم نماز وغیرہ میں نیت کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ باتھ روم میں کہیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر غسل کرتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس دل میں سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کر رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، نماز کے قابل بننے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ کوئی بھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ بس نیت ہو جائے گی اور ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ پہلا کالر ہے، کال لیں گے انشاءاللہ، پھر طریقہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لیں، یہ کلائیوں کے جوڑ تک دونوں ہاتھ دھو لیں۔ دھونے کے بعد اس کے بعد دیکھیں کہ اگر بدن پر کسی مقام پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو دھو لیں۔ اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں یا ٹب سے نہا رہے ہیں تو بہت احتیاط سے، کہ اگر نجاست پر پانی لگ کر بالٹی کے اندر چلا گیا تو کل ناپاک ہو جائے گا، نجاست پر لگ کر تو اس لیے پانی لے کے احتیاط سے پہلے سائیڈ میں ہو کر پھر آپ اپنے جسم سے کوئی ایسی گندگی وغیرہ ہے تو اس کو دور کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، اس کے بعد پھر اپنے بدن سے کوئی نجاست وغیرہ اس کو دور کرنا، اس کے بعد استنجا جیسے کرتے ہیں آپ استنجا کر لیجئے ایک دفعہ احتیاطاً۔ اور یہ کہ میں مزید آپ کو احتیاط عرض کر دوں کہ خصوصاً مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کر لیجئے گا۔ نمبر 1، یا تو تھوڑی دیر دوبارہ سو جائیں بشرطے کہ نماز کے قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔ نمبر 2، کم از کم 40 قدم چل لیں، یا نمبر 3، پیشاب کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر بالفرض جسم سے جو کچھ خارج ہوا ہے اس کا کوئی حصہ پیشاب کی نالی میں باقی ہو تو ان 3 عمل سے نکل جاتا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے اعضاء بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، تو رکے ہوئے تمام جو قطرات ہیں وہ نکل جاتے ہیں، پیشاب کرے تو پریشر سے نکل جاتے ہیں، اور انسان چلتا ہے تو حرکت سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام ضرور کر لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کے بعد اگر آپ غسل کریں گے اور بالفرض غسل کرنے کے بعد پھر آپ کو کوئی قطرہ آتا ہوا محسوس ہوا، چاہے مادہ منویہ کا ہی ہو، تو اس کو پہلے والے احتلام کا حصہ نہیں مانا جائے گا، دوبارہ غسل لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پہ غسل واجب تھا اور آپ نے ان 3 کاموں سے پہلے غسل کر لیا، اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ پیشاب کرنے بیٹھے اور قطرہ نکل آیا تو پھر دوبارہ آپ پر غسل واجب ہوگا، کیونکہ یہ قطرہ اس سابقہ جو ڈسچارجنگ ہے اسی کا حصہ متصور ہوگا، درمیان کا غسل کالعدم ہو جائے گا۔ پہلے کال لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ غسل کا بالترتیب طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلے آپ دل میں نیت کر لیں، زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہیں کریں گے کیونکہ ستر کھلا ہونے کی حالت میں انسان کو کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لیں، اس کے بعد پھر آپ استنجا کر لیں، اور بدن پہ کہیں نجاست موجود ہے تو اس کو دور کر لیں۔ اس کے بعد بالکل نماز کی طرح وضو کریں گے، تمام مطلب اس میں جو فرائض ہیں اس کے وہ پورے کر لیں۔ مثلا 4 فرض ہوتے ہیں، چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ سب آپ کر لیں۔ اور اسی میں آپ غور کریں گے تو 2 فرض غسل کے مکمل ہو جائیں گے، ایک غرغرہ کرنا یعنی کلی کرنا غرغرے سمیت، اور ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ دونوں چیزیں وضو میں اگرچہ سنت مؤکدہ ہوتی ہیں لیکن غسل میں فرض ہوتی ہیں، اگر نہیں کریں گے تو غسل نہیں اترے گا۔ یہ میں پہلے آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، احتیاطیں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کن کن چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پہلے سمپلی غسل کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ تو آپ نے وضو کیا، وضو کے اندر غسل کے 2 فرض مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد پورے بدن پر ایک بار تیل کی طرح پانی کو مل لیں، خصوصاً جب کہ سردیوں کے دن ہوں، اور خصوصاً جب کہ آپ بالٹی سے یا ٹب سے نہا رہے ہوں کہ پانی اتنی کثیر مقدار میں جسم تک پہنچتا نہیں ہے، جسم خشک ہوتا ہے، تو بعض اوقات کھال جو سردی کی وجہ سے سکڑ چکی ہوتی ہے پانی کو فوری طور پر جذب نہیں کرتی ہے، اس لیے تھوڑا بدن پر تیل کی طرح پانی کا مل لینا سنت کریمہ ہے۔ ایک کال۔ تو غسل کے بارے میں آپ کو بتایا، پہلا نیت کرنا، دوسرا پہنچوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، تیسرا پھر استنجا کر لیں، چوتھا نجاست اگر بدن پہ کہیں موجود ہے تو اس کو دور کرنا، پھر اس کے بعد 5واں
پورے بدن پر تیل کی طرح ایک بار پانی کا مل لینا یہ بھی سنت کریمہ ہے، خصوصاً ایسے مقام پر جہاں آپ کو غالب گمان ہے کہ کھال بہت زیادہ سخت ہو گئی ہوگی اور وہاں پر اگر بے پرواہی کے ساتھ پانی ڈالیں گے تو فوراً کھال جذب نہیں کرے گی اور مقام خشک رہ جائے گا، جیسے ٹخنوں کے اوپر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے گھٹنوں کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ اعضاء اکثر زمین پر لگتے ہیں تو یہ فوراً پانی کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں اگر گرم پانی ہو تو تیزی کے ساتھ تھوڑا سا آپ ڈالیں گے، نرم ہو جاتی ہے کھال، تو خصوصاً سردیوں میں تھوڑا سا گرم پانی سے انسان نہا لے تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں اور خصوصاً وہ بھی سردیوں میں تو اس میں تو یہ سنت ضرور پوری کرنی چاہیے تاکہ پورے حصے بدن پر اچھی طرح بعد میں پانی پہنچ سکے۔ اس کے بعد پھر آپ سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ سیدھے کندھے پہ جب پانی ڈالیں گے تو یہ پورا بازو دھل جائے گا، نیچے کا پورا حصہ، سامنے کا حصہ، پشت کا حصہ۔ اس کے بعد پھر الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس میں یہ والا دھڑ سارا دھل جائے گا۔ اب سر اور نچلا دھڑ رہ گیا، اس کے بعد پھر اپنے سر اور نیچے والے دھڑ کو دھو لیجئے اور دھوتے ہوئے بدن کو ملتے رہنا یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ خصوصاً جب آپ شاور سے نہا رہے ہیں تو اس میں تو دونوں ہاتھ فری ہوتے ہیں، آپ بدن کو مل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈبے سے بھی نہا رہے ہیں، بالٹی سے یا ٹب سے نہا رہے ہیں تو پھر بھی آپ مطلب ایک ہاتھ سے ڈال رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے بدن کو ملتے جانا سنت کریمہ ہے۔ یہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اگر آپ کے بدن پر کوئی نجاست حقیقیہ موجود نہیں ہے، یعنی کوئی قطرات وغیرہ لگے نہیں ہے، جو نجاست حقیقیہ جو نظر آتی ہے، جس کو کوئی اسمیل وغیرہ ہو، جس کو آپ چھو سکیں، ایسی کوئی نجاست اگر نہیں ہے اور پھر آپ پانی بہا رہے ہیں تو گرنے والا پانی زیادہ سے زیادہ مستعمل ہوگا۔ مستعمل مینز کہ ایسا پانی ہے کہ جو وضو اور غسل کے مزید قابل نہیں ہے، لیکن اس کو حقیقتاً ناپاک نہیں کہتے، یہ طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا، یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ پانی بالٹی میں گر بھی گیا، جیسے بعض اوقات ہم نہا رہے ہوتے ہیں تو چھینٹے وغیرہ یا قطرات بالٹی کے اندر گر جاتے ہیں، تو اس میں وصول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جسم سے پانی لگ کر گر رہا ہے وہ ہے مستعمل، اور جو بالٹی میں پانی ہے اسے کہیں گے غیر مستعمل، یعنی وہ ابھی استعمال نہیں ہوا اور اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے۔ اور مستعمل اور غیر مستعمل اگر آپس میں مل جاتے ہیں تو کل پانی کا حکم یہ ہو جاتا ہے کہ جس کی مقدار زیادہ ہے ہم کہیں گے کل پانی وہی ہے۔ مثلا اگر بالٹی میں 2-4 قطرات گر گئے تو یقینی سی بات ہے کہ غیر مستعمل زیادہ ہے اور بدن سے گرنے والا مستعمل کم ہے، تو یہ کل کا کل پانی پاک ہی کہلائے گا، یعنی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا بالفرض جسم سے بہت سارا پانی گرتا اور پھر وہ ایسے برتن میں جمع ہو جاتا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور آپ کے بدن سے گرا تو اتنا سارا ہو گیا مثال کے طور پر، تو اب یہ مستعمل زیادہ ہے، یہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ باتھ روم میں داخل ہوئے، بالٹی میں یا ٹب میں پانی ہے اور ابھی آپ نے ہاتھ وغیرہ نہیں دھوئے تھے اور آپ نے غلطی سے ایک انگلی اس پانی میں ڈال دی، چاہے گرم پانی چیک کرنے کے لیے ہو، تو وہ سارا کا سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اب اس سے آپ وضو غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسے دوبارہ غیر مستعمل یا قابل استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نل کے کنچے رکھ دیں، نل کا تھوڑا سا کھولیں، پانی اس میں گرے گا، جب ایک طرف سے بہنے لگ جائے بس رک جائیں، بہت زیادہ نہیں بہانا ہے، بس تھوڑا سا بہ جائے رک جائے، اب یہ دوبارہ غیر مستعمل ہو گیا، وضو اور غسل کے قابل ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جوابات کی طرف آتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہو اور دوران غسل کوئی اچھی سوچ یا بری سوچ آ جائے تو کیا اس سے بھی فرشتے واپس آ جاتے ہیں؟ تو اس سے نہیں آتے، سوچ تو ہمیشہ خیالات کا سلسلہ انسان کا جاری اور ساری رہتا ہے، وہ کلام کرنے سے آئیں گے۔ جب آپ کلام کریں گے تو یہ گویا کہ ان کے لیے ظاہری علامت ہے کہ یہ شخص صدر ڈھک چکا ہے، تب وہ آتے ہیں، سوچنے سے نہیں آتے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ باتھ روم وغیرہ میں اچھی پاکیزہ چیز کے بارے میں سوچنا یہ باعث محرومی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی برے خیال میں بھی مشغول نہیں رکھنا چاہیے، فضول قسم کا کوئی خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، یا حتی الامکان بس اپنے غسل پر توجہ کرے انسان، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اچھی پاکیزہ چیز کے بارے میں ایسی حالت میں سوچنا فقہا نے مناسب نہیں لکھا ہے۔ بچی نے کویسچن کیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی خواتین کا اجتماع ہو رہا ہے تو کسی خاتون سے دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ کوئی خاتون کھڑے ہو کے دعا نہیں کرا سکتی بلکہ پہلے ان کو کسی علامہ صاحب سے پوچھنا پڑے گا، عالم صاحب سے، پھر وہ کر سکتی ہیں، بغیر اس کے کریں گی تو یہ ناجائز ہوگا، کہ ایسا درست ہے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اگر ایک خواتین کا ہی اجتماع ہے اور اس میں تمام خواتین ہیں تو یقینی سی بات ہے ایک خاتون کو دعا کے لیے اگر کہہ دیا جائے، اجتماعی دعا کے لیے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی علیہم الرضوان آپس میں ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اور خواتین سے بھی ثابت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہا کرتی تھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال کہ اگر خواتین کا اجتماع ہو رہا ہے تو ایک بہن کھڑی ہو کر اجتماعی طور پر دعا کروا دیں اور سب آمین کہیں، اور اس کے لیے ریکویسٹ کرنا بھی بالکل جائز ہے، اس میں کسی علامہ صاحب کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی خاص نوعیت کا اجتماع کرنا چاہتے ہیں، مثلا روڈ کے کنارے ہے، کسی اور جگہ پہ جہاں غیر مردوں تک آواز پہنچنا ممکن ہے، اور اس کے سلسلے میں مسئلہ صحیح طرح معلوم نہیں ہے اور کسی علامہ صاحب سے پوچھا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پوچھنا چاہیے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، لیکن باقاعدہ ایک جگہ اجتماع گاہ ہے، وہاں پہ اجتماع ہو رہا ہے، تو پھر یہ کہ کسی کی اجازت درکار نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ کچھ رقم ہے جو حرام ہے یا شبے والی ہے، تو کیا اس کی جگہ حلال روپیہ یا حلال کی جگہ یہ حرام روپیہ خرچ کر سکتے ہیں؟ ان نوٹ کی تبدیلی سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں نوٹ کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر میرے پاس 500 روپے رکھے ہیں جو ناجائز پیسہ ہے، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ، اور میرے گھر کے اوپر جائز پیسہ رکھا ہوا ہے، ابھی میرے پاس صرف یہ 500 ناجائز ہیں، اور مجھے راستے سے کوئی چیز خریدنی ہے، اور میں قصد و ارادہ یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے جو گھر پہ پیسہ ہے وہ بعد میں اس میں کر کے اس کو جیسے بغیر ثواب کی نیت کے اس قسم کا مشکوک مال صدقہ کرنا چاہیے، تو ارادہ بھی میرا یہ ہے کہ کر دوں گا، لیکن ابھی مجھے فی الوقت استعمال کی ضرورت ہے، تو پھر اگر میں اس سے یہ کوئی چیز خریدتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے، لیکن میں آپ کو بس وہ جو آخری اس کی شکل ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نوٹ دکھا کر نہیں کہیں گے کہ اس نوٹ کے بدلے میں مجھے کچھ دے دو۔ نوٹ جیب میں آپ کے کوئی چیز لے لیں، اس کے بعد یہ آپ نے ناجائز نوٹ یا شبے والا بھی دے دیا، تو جو چیز اس کے بدلے میں آپ خرید رہے ہیں وہ بالکل حلال رہے گی، اس میں کوئی حرام کا عنصر شامل نہیں ہوگا۔ پھر آپ گھر جا کے اس میں نوٹ ملا کر دوسرا والا اور وہ بلا ثواب کے صدقہ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی نوٹ مثال کے طور پہ کسی شخص نے سود کی مد میں وصول کیا ہے تو اس نوٹ کے اندر کوئی حرمت صلاحیت نہیں کر گئی ہے، ہاں اتنی مالیت گویا کہ اس کو یاد رکھنی ہے کہ یہ حرام ہے، وہ چاہے اس نوٹ کے ذریعے اس مالیت کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں یا اصل مالک تک لوٹائیں یا دوسرے نوٹ کے ذریعے، یہ بری ذمہ ہو سکتا ہے، نوٹ بدل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بعض اوقات بچے قسم کھا لیتے ہیں اور پھر اس قسم کا خلاف کر دیتے ہیں، یعنی قسم توڑ دیتے ہیں، تو کیا بچہ کفارہ ادا کرے گا یا اس کا وبال بڑوں پر ہوگا؟ دیکھیں بڑوں پر تو وبال ہوگا نہیں، ہاں اگر بڑوں نے مجبور کر کے بچے کو قسم کھلوائی کہ کھاؤ تم خدا یہ قسم کہ یہ نہیں کرو گے، بچے نے کھا لی بعد میں توڑ دیتے ہیں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وبال بڑوں پر ہوگا کہ انہوں نے بچوں کو ایک ایسے کام پہ مجبور کیوں کیا جس کی حفاظت بچے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اگر بچے نے از خود قسم کھائی ہے تو بڑوں پر کوئی وبال نہیں اور اس بچے پہ کفارہ لازم نہیں، اس لیے کہ جب تک بچہ نابالغ ہے اس پہ کوئی چیز فرضیہ واجب نہیں ہوتی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بچے کو تنبیہ نہ کی جائے، اس کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبرک نام کا ذکر کر کے جب اس نے اقام کا قصد و ارادہ کیا ہے، باقاعدہ زبان سے اس کا اظہار کیا ہے، تو پاس لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ اگر بچہ بچپنے کی حالت میں ہی قسم توڑنے کا عادی ہو جائے اور پھر ہم کہیں گے کہ کفارہ وغیرہ آپ پہ لازم نہیں ہے بس ایسے چھوڑ دیں، تو وہ اس کا عادی بن جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تنبیہ سختی کے ساتھ ہونی چاہیے، مار پیٹ نہ کریں لیکن تھوڑا اس کو بچے کو احساس دلائیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، لیکن کفارہ وغیرہ بہرحال نہ بچے پہ لازم ہے نہ اس کے بڑوں پر لازم ہے، نہ بڑے گناہگار ہوں گے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی سید صاحب اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہوں تو کیا کریں، پردہ رکھیں یا ان کو سمجھائیں؟ دیکھیں سمجھائیں، کہیں شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے تو صرف اس کے خاندانی مقام و مرتبے کا لحاظ کر کے آپ اس کو نظر انداز کر دیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پردہ آپ کو رکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ اگر کوئی سید صاحب سے خطا ہوئی اور آپ سب کو بتاتے پھریں کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، وہ آل رسول ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بالکل یوں سمجھیے کہ اگر کوئی سید زادے سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے اکابرین نے خصوصاً اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک شہزادہ ہے جس کے کپڑوں پر تھوڑی سی کیچڑ سی لگ گئی ہے اور میں سعادت سمجھ کے اس کیچڑ کو ان کے کپڑوں سے صاف کر رہا ہوں، یوں قصد و ارادہ کر کے کہ سعادت سمجھتے ہوئے پھر ان کو تنہائی میں سمجھائیں، ضرور ان کو سمجھانا ہوگا، کیونکہ یہ تو دیکھیں سید زادے تو بادشاہ لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک باقاعدہ دلیل بھی ہوتے ہیں بہت سارے معاملات میں کہ اگر یہ اعلانیہ طور پہ گناہ کریں گے اور کوئی سمجھائے گا نہیں تو لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر اسے اختیار کریں گے، اگر وہ غلط عمل ہے تو خدا نخواستہ اس طرح لوگوں کے اندر برائی عام ہوگی اور اس کا وبال یقیناً سید زادے پر تو ہوگا۔ تو اس لیے یہ نہیں کریں کہ آپ بالکل نظر انداز کر دیں، یہ بھی نہ کریں کہ ان کو سب کے سامنے معاذ اللہ ڈانٹے ڈپٹیں یا ذلیل کرنے کی کوشش کریں یا اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ تنہائی کے اندر ان کو پیار اور محبت سے سمجھائیے تاکہ وہ اس خطا سے دور رہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا کوئی شرعی فقیر زکوٰۃ کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ڈیمانڈ مین سوال کرنا، اور سوال کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ نے شاید فرمایا کہ جو بیجا سوال کرتا ہے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔
تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی ضرورت ہے جس کے تحت سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا بلا ضرورت جو سوال کرے، تو آپ نے شاید فرمایا کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو چونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی سے کچھ طلب کریں گے تو اپنی ویلیو آپ گرا رہے ہیں، اور شریعت نہیں چاہتی کہ وقار مومن سوال کرنے کے ذریعے زائل ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی مستحق ہے، شرعی فقیر ہے، براہ راست سوال نہ کرے بلکہ اشارتاً کنایتاً کوئی بات کہہ دے یا کسی کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا دے کہ میں شرعی فقیر ہوں، اگر آپ دینے چاہتے ہیں تو پھر میری آپ امداد فرما دیں، اپنی ضرورت کسی ہیلے طریقے سے ان تک پہنچا دیں۔ براہ راست یہ سوال کرنا یار مجھے زکوٰۃ دے دو میں مستحق ہوں، یہ معیوب ہے۔ ہاں اگر صحیح واقعی وہ ضرورت مند ہے تو پھر وہ مانگ بھی سکتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا بلا ضرورت سوال کرنا بہرحال شرعی فقیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ بچے یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیوٹی کے دوران اگر کسی نے یونیفارم وغیرہ جسے پہنا ہوتا ہے تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں دو ڈیوٹیاں ہیں، ایک اللہ کی ڈیوٹی ہے اور ایک بندے کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کرنا فرض ہے، بندے کی ڈیوٹی تو بعد کی ہے، اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے، ڈیوٹی میں بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر ایسی وہ ڈیوٹی ہے کہ اس میں نماز ہی قضا کرنی پڑے تو وہ ڈیوٹی کرنا سخت ناجائز ہے۔ ابھی بہت سارے کویشچن رہ گئے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس پروگرام میں جواب نہیں دے سکوں گا کیونکہ وقت بہت ہی قلیل تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جن کے کویشچنز ہیں میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ منگل کے روز ضرور دیکھیے گا، پہلے ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل دیگر سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو آپ کو اگر کل بھی کوفت ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، اور بروز قیامت جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا، قیامت میں بھی ہر چیز کے بارے میں ہمارا پردہ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔